پر تنقید کرنے نہیں بلکہ نئے راستے کھولنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مسقط میں جاری مذاکرات کے دوران اگر امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش کو تہران قبول کر لیتا ہے تو ایران کے خلاف پابندیاں کم کی جا سکتی ہیں۔ ریاض میں دیے گئے ٹرمپ کے ایران مخالف بیانات پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ٹرمپ نے سعودی عرب میں آ کر جو بیان دیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے یا ان کی دھمکیوں اور وعدوں کے سامنے جھک جائیں گے۔ صدر نے زور دے کر کہا کہ امریکیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم ایرانی قوم اپنی عزت اور سربلندی کا کسی بھی حال میں سودا نہیں کریں گے، اور یہ خاصیت ایرانی قوم کی ذات کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے شہادت اس سے کہیں زیادہ شیریں ہے کہ بستر مرگ پر موت آ جائے۔ صدر ایران نے کہا کہ کوئی بھی ہمیں ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہ کرے، اور ایرانی قوم کا بچہ بچہ شہادت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ وزیر خارجہ ایران سید عباس عراقچی نے بھی انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو علاقے میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں 60,000 فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس صورتحال میں بھی خطے میں بدامنی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر نے خطے میں اسرائیل کے تمام تر وحشی امریکیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم ایرانی قوم اپنی عزت اور سربلندی کا کسی بھی حال میں سودا نہیں کریں گے، اور یہ خاصیت ایرانی قوم کی ذات کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے شہادت اس سے کہیں زیادہ شیریں ہے کہ بستر مرگ پر موت آ جائے۔ صدر ایران نے کہا کہ کوئی بھی ہمیں ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہ کرے، اور ایرانی قوم کا بچہ بچہ شہادت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ وزیر خارجہ ایران سید عباس عراقچی نے بھی انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو علاقے میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں 60,000 فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس صورتحال میں بھی خطے میں بدامنی کے ذمہ دار ہم ہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر نے خطے میں اسرائیل کے تمام تر وحشیانہ اور غیر انسانی جرائم کو نظر انداز کر دیا اور ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنے کے درپے ہیں۔ یہ پوری طرح سے فریب اور مکاری ہے۔ کس حکومت نے غزہ میں 60,000 افراد کو قتل کیا؟ غزہ میں اتنی تباہی کس نے مچائی؟ لبنان، شام، یمن اور فلسطین کے ارد گرد کے علاقے پر کون سی حکومت حملہ کرتی ہے؟ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ٹرمپ اپنی اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے علاقے کی اقوام اور دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی صدر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بالواسطہ مذاکرات کے بعد والے دور کے وقت اور جگہ کے منتظر ہیں اور ہم مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب علاقے میں امریکہ کی پراکسی صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نسل کشی کر رہی ہے، دیگر 2 عرب اور اسلامی ممالک کی سرزمینوں پر ناجائز فوجی قبضہ جمائے ہوئے ہے، امریکی صدر پوری بے شرمی کے ساتھ ایران کو ان ممالک کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بیان میں مزید جمہوریہ ایران اور علاقے کے ممالک امریکہ اور صہیونی حکومت کے شر پسندانہ ماضی اور بدنیتی سے مکمل طور پر آگاہ۔ یہ ناظرین، اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر و ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر کیوان سعیدی صاحب کو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے دہلی سے ہندوستان کے سینئر اور معروف تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر کیوان سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور سبھی ناظرین کی خدمت میں جو اس وقت سحر اردو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو سلام عرض۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ ٹرمپ نے ابھی جو سعودی عرب میں یا قطر میں جو بیان دیا ہے ایران کے سلسلے میں، ان کے بیان میں کھلا تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایران سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے میں پوری طرح سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف اور صرف بزنس کرنا جانتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ صرف تجارت کریں، بزنس کریں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں نہیں کہ کبھی چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کچھ ایسے تاجر ہوتے ہیں کہ وہ قیمت کو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس قیمتوں کو نیچے لائے جا سکے۔ وہ اسی طرح ان کا رویہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ بہت زیادہ دھمکیوں سے سامنے والوں کو ڈرا سکیں، دھمکا سکیں، تاکہ وہ اپنی شرطوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ لاد سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بدھ کے دن ٹرمپ نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جس طرح توہین آمیز گفتگو کی، بیان دیا ایران کے خلاف، اور آج جو ہے ان کے جو بیان کو سنیے آپ، یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے کی جو سیاست ہے وہ پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے، اور جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دنیا کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ایران نے جس طرح اپنے تمام اپنی شرطوں کو رکھا ہے، جس مضبوطی کے ساتھ ایران جو ہے اس مذاکرات میں موجود ہے، اور مغربی ممالک کے ساتھ جس طرح ایران گفتگو کرتے آیا ہے، اس نے ہمیشہ اپنی بات کو صاف اور شفاف طریقے کا رکھا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ ایران پر الزام لگاتے رہتے ہیں ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، لیکن جبکہ خود ان کی جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے اور جو ان کی جو تمام جو ٹیمیں ہیں وہ تب اس بات کی تائید کر چکی ہیں کہ بارہا اس بات کی تائید کر چکی ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایران لگاتار اس میدان میں پیش رفت کر رہا ہے، اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتائیں کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی نے بھی اس کے متعلق حرام کا بھی فتویٰ دیا ہے، اور رہبر نے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رہبر نے کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ شیعہ فقہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتابیں جو 2 اور سے ہجری سے متعلق کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ علماء اور جو فقی جو شیعہ بہت ہی مشہور شیعہ فقی رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی یعنی برتری حاصل کرنے کے لیے وہ برتری کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کے درمیان معصوم لوگ ہیں ان کے دشمن کے اس میں صفوں میں، ان کو بھی مارنا صحیح نہیں ہے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں، اس میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، یعنی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اگر ان میں آپ یہ دیکھیں ان میں بھی شرط کی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو پانی میں زہر ملا کے پلا دیں اور سب مر جائیں ان کے جو مسلمان دشمن لوگ ہیں، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا ہے کہ ایسے اسلام کسی بھی نقطۂ نظر کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہاں پر جو دشمن موجود ہیں
ان کی صفوں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، حتیٰ یہ کہ جانور بھی ہیں. یعنی اسلام نے جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. اور یہ جو ایٹم بم ہیں، جو کیمیکل بم ہیں، یہ انہی تمام طرح کے حکم رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے ایران نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایران ہمیشہ اس کا پائبند ہے. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران عراق کے درمیان 8 سالہ جو جنگ تھی، جو ایران پر مسلط کی گئی تھی، ایران نے جب شہروں پر ایران کے شہروں پر لگاتار میزائلیں برسائی جا رہی تھیں، اور کچھ لوگ امام خمینی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میزائل کا جواب میزائل ہے. امام خمینی نے کہا کہ ہم جو ہے دشمن کی طرح کام نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ریڈ لائنز ہیں. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے مظلوموں کا قتل عام کریں، معصوموں کا قتل عام کریں، وہ لوگ جو جنگ کی صفوں میں نہیں ہیں ان پر حملہ کریں، عام شہریوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں. یہ ہماری جو شریعت ہے اس کی اساس ہے. اب یہ اس چیز کو بھلی بھانتی جانتے ہوئے بھی آتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی آتے ہیں کہ اور ایران پر پابندیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی شک ہے، ہم اس بات کے شک میں ہیں کہ شاید ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا لے، اس لیے ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ آئیے، تحقیق کیجئے، بلکہ ایران نے اجازت دی ہے جو بین الاقوامی ایجنسی ہے اس کو. بہت شکریہ جناب سعیدی صاحب. میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں دہلی، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب رابطے میں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کاظمی صاحب، یقیناً آپ نے بڑے غور سے ٹرمپ کی ہرزہ سرائی سنی ہوگی، جو کچھ انہوں نے ریاض میں کہا یا پھر قطر میں کہا. یہ جو کھلا تضاد ان کے باتوں میں، ان کے بیانات میں پایا جاتا ہے، یہی سوال میں نے اپنے مہمان سے بھی کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ایک مستقل مزاج شخصیت نہیں ہے، یا ان کی شخصیت دوہری نوعیت کی ہے، یا بڑی پیچیدگی پائی جاتی ہے، یا جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ذہنیت ہی تجارت والی ہے؟ تو یہ سب ایک ملغوبہ ہے کیا ان کی شخصیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعاً پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ کو سمجھیں. ٹرمپ ایک جملہ پورا مکمل ایک معنی والا نہیں بولتے. اس ایک جملے میں بھی 2 قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ان میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک طرف جنگ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جنگ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. تو ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ مختلف لوگ الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ میڈ مین تھیوری پر وہ کام کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک جواری کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کہ نارمل حالات میں جتنا ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، ہم ایک بڑی دھمکی دیں، بڑی بات کہیں، اور پھر نارمل حالات سے زیادہ کچھ اپنے آپ حاصل کر لیں. یا یہ کہ سبھی کو ایک طرح سے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹینٹر ہک پر رکھنا، یعنی آپ ہر وقت اس کے اشاروں کو سمجھتے رہیں، یا تو اتنے غلام ہو جائیں، جو کچھ ہیں، کچھ ممالک غلام ہیں کہ جیسا وہ اشارہ کریں ویسے ہی یس سر، جیسے ہم نے کل دیکھا ریاض میں، آج دیکھا قطر میں. یا وہ یہ کہ کسی ایک بات پر وہ ٹکے، رکیں اور اسی کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں. یہ سوال خود ایران کے ذمہ داران کے لیے بھی بہت اہم بنا ہوا ہے کہ وہ ایک دن دھمکی دیتے ہیں، دوسری دن کہتے ہیں، جیسے کل اور آج میں ہی فرق ہوا. کل دھمکی دے دی جنگ کی، آج کہہ دیا کہ نہیں، ہماری ایران سے بات مثبت ہو رہی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہے. تو یہ بہت ہی متزلزل قسم کی شخصیت کہا جائے یا وہ یہ کہ کسی ایک بات پر وہ ٹکے، رکیں اور اسی کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں. یہ سوال خود ایران کے ذمہ داران کے لیے بھی
بہت اہم بنا ہوا ہے کہ وہ ایک دن دھمکی دیتے ہیں، دوسری دن کہتے ہیں، جیسے کل اور آج میں ہی فرق ہوا، کل دھمکی دے دی جنگ کی، آج کہہ دیا کہ نہیں ہماری ایران سے بات مثبت ہو رہی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہونے والا ہے. تو یہ بہت ہی متزلزل قسم کی شخصیت کہا جائے یا کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، واقعاً یہ بات طے ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب لگتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہو پائے گی تو اسے پھر وہ واپس لے لیتے ہیں. قاضی صاحب جو سب سے مذائقہ خیز بیان ان کا تھا ریاض میں وہ یہ کہ انہوں نے ایران کو مغربی ایشیا میں تباہی اور بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا. یعنی اکتوبر 2023 سے ادھر کی اگر ہم صرف بات لے لیں، پچھلے 76 سال کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا عراق میں برسوں تک کیا ہوا یا افغانستان میں 20 سال تک کیا ہوتا رہا ہے، صرف ہم اگر غزہ ہی کی بات لے لیں تو اس کا ذمہ دار ایران ہے یا امریکہ اور اسرائیل ہے. دنیا کس کو کہہ رہی ہے؟ یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، مکاری نہیں. یقینی طور پر اصل میں وہ جملہ جو کہنا چاہیے وہ نہیں کہا، اس کو دوسرے طریقے سے کہا. امریکہ اور اسرائیل کے پروجیکٹ میں بڑی رکاوٹ ایران ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ پا رہے. مثال کے طور پر غزہ پوری طرح سے ہم صاف کر دیں گے اور ریویرا بنا دیں گے، ایران ریزسٹنس فورسز کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان کے ایران پر مختلف قسم کے الزام لگائے جاتے رہے. یہ جو خود نیوکلیئر بم کا جو الزام ہے، میں تو اب اس طرح سے محسوس کرنے لگا ہوں کہ انہی کے ذریعے لگایا گیا الزام اب وہ خود اپنے جال میں پھنسے ہیں. یعنی اب وہ یہ کیسے کہہ دیں کہ ہم نے یہ الزام لگایا تھا لیکن آپ تو کوئی ہتھیار بنا ہی نہیں رہے، معاف کیجئے گا، ایسے تو کہیں گے نہیں، لیکن وہی باتیں کرتے رہیں گے، الزام بھی لگاتے رہیں گے. جبکہ IAEA نے سب سے زیادہ جانچ یہاں کی ہے، نگرانی سب سے زیادہ کی ہے. تو یہ صرف اور صرف غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو ریورسل ہو رہا ہے، جو اسلامی انقلاب کے بانی رہبر آیت اللہ خمینی نے جو بات کہی تھی، دو باتیں بہت ہی اہم تھیں. امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، وہ آج ثابت ہو گیا. اسرائیل اس علاقے ڈاکٹر سائدی صاحب، جو حرزہ سرائی کی ریاض میں ٹرمپ نے ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فریب دھوکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. جب غزہ میں 60,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہوں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں، امریکیوں کے ہتھیاروں سے اور اسرائیل کے ہاتھوں، ایسے میں یہ کہے ٹرمپ کے مغربی ایشیا میں بدامنی اور تباہی کا ذمہ دار ایران ہے اور ایک عرب ملک میں کہے، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا ایرانوفوبیا ایک بار پھر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ان لوگ ایران فوبیا کے ذریعے لاکھوں اربوں بلکہ ڈالر جو ہیں وہ لگاتار یہ کما رہے ہیں، امریکی ہتھیاروں کو یہ بیچ پا رہے ہیں. اور یہ ان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ایرانوفوبیا کے ذریعے اور ان ممالکوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور اپنے
ہو سکتا ہے؟ کیا ایرانوفوبیا ایک بار پھر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ان لوگ ایران فوبیا کے ذریعے لاکھوں اربوں بلکہ ڈالر جو ہیں وہ لگاتار یہ کما رہے ہیں، امریکی ہتھیاروں کو یہ بیچ پا رہے ہیں، اور یہ ان کی ان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ایرانوفوبیا کے ذریعے اور ان ممالکوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور اپنے ہتھیار بیچے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو دہشت گرد جو اس پورے علاقے میں جنہوں نے نامنی پھیلائی ہے، چاہے وہ داعش ہوں، تکفیری ہوں، چاہے شام میں ہوں، ان کے پاس کس کے ہتھیار تھے وہ سب جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ امریکن ہتھیار تھے، اور یہ ٹرمپ کی ایک سازش ہے کہ بھئی ان عرب ممالک میں آئیں، ان کو ڈرائیں، دھمکائیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ایران بہت زیادہ خطرناک ہے، ایران بہت زیادہ طاقتور ہے، ایران جو ہے وہ کو آپ جو ہے آپ سب لوگ اپنی حفاظت کے لیے ایران ہم سے ہتھیار خریدیے، ہم آپ کو ہتھیار بیچیں گے، اور اس طرح کی باتیں کر کے نہیں، بہت ہی ایک بچگانہ حرکت ہے جس کو سب سمجھ رہے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اربوں ڈالر کے معاہدے کرتے ہیں، جبکہ آپ یہ سمجھیے کہ لاکھوں لوگوں کو شام میں جو پیچھے چند عرصوں میں کس نے لاکھوں لوگوں قتل عام کیا، اور لبنان میں کون حملہ کر رہا ہے، لبنان میں کون لوگوں کو قتل عام کر رہا ہے، کون عراق پر کس نے حملہ کیا، کیا ایران نے حملہ کیا تھا کہ عراق پہ حملہ کیا؟ اور آپ یہ دیکھیں داعش جب مغرب عراق سے جو وہ داعش کے لیے کون ہتھیار دے رہا تھا، کون انہیں کھانا پینا پہنچا رہا تھا، اور بارہا اس چیز کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور تصویریں سامنے، اور بار بار انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ غلطی سے انہیں ادھر ہتھیار چلا گیا اور غلطی سے ان تک کھانا پینا چلا گیا۔ بھیا کیوں یہ غلطیاں جو ہے دوسری جہاں پر نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں جو ہے دو داعش کے مخالف لوگ ہیں ان کے اوپر بم گر جاتے ہیں غلطی سے، اور جو داعش کا مدد کر رہے ہوتے ہیں اور خود داعش کے دہشت گرد تکفیری دہشت گردوں کے طرف ہتھیار گر جاتے ہیں؟ یہ پوری طرح سے، اور دوسرے یہ کہ جو میڈیا ہے لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ میں کہاں جاؤں کہ اس وقت ایسے چینل ہیں جو ایران کے خلاف صبح سے شام تک بولتے رہتے ہیں، اس جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر کے اطراف کی تمام عمارتوں پر جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر کے اطراف کی تمام عمارتوں پر جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر کے اطراف کی تمام عمارتوں پر تباہ و برباد کر دیا حملہ کر کے، اور عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا۔ کس نے کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس طرح کی جھوٹ اور مکاری کر
باہر اس بات کو کہتے ہیں کاظمی صاحب، ظاہر ہے کہ جو بیانات